السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 7 ہے. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، لا تنفقوا، نہ تم خرچ کرو، علی من، ان لوگوں پر، عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، یعنی خرچ نہ کرو تاکہ وہ بھاگ جائیں، حتی ینفضوا، تاکہ وہ بھاگ جائیں. وللہ خزائن السماوات والارض، جبکہ خزانے صرف اللہ کے لیے ہیں، زمین و آسمان کے خزانے. ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق لوگ اس کی سمجھ نہیں رکھتے. چونکہ صورت منافقین چل رہی ہے تو صورت منافقین کے اندر منافقین کی چند چالوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں بھی سید المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کی ایک کارستانی کا ذکر ہے. دراصل صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 4903. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے، تو صحابہ کرام بڑی تنگ دستی کے عالم میں تھے، انہیں بڑی شدت کے ساتھ بھوک لگی. تو عبداللہ بن ابی منافق بھی ساتھ تھا. اس نے اپنے ہم ذہن، ہم خیال، ہم عقیدہ ساتھیوں سے کہا، جو منافق تھے، کہ یہ صحابہ پر خرچ نہ کرنا، کسی کو ایک نوالا بھی نہ دینا. اب جب یہ بھوک سے ماریں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. اور جب ہم واپس لوٹیں گے نا مدینہ کے اندر، سفر سے واپس سے مدینہ میں جائیں گے، تو ہم جو زیادہ عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو، نعوذ باللہ، ان کو مدینے سے نکال باہر کریں گے. تو سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں، جب میں نے یہ بات سنی نا عبداللہ بن ابی کی، تو میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے متعلق، آپ کے صحابہ کے متعلق یہ باتیں کی جا رہی ہیں عبداللہ بن ابی کی طرف سے، اور ان کے ساتھی مل کر یہ مشورہ کر رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے بھی اللہ کی طرف سے وحی آ گئی تھی. اچھا، ابھی وحی نہیں نہ آئی جب، تو عبداللہ بن ابی کو آپ نے بلایا اور دوسرے ساتھیوں کو بلایا، تو وہ مکر گئے، بھئی ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کہی. تو کہنے لگے کہ یہ زید نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، جھوٹی شکایت لگائی ہے، ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کہی. منافق جو تھے، اوپر سے اسلام ظاہر کرتے تھے، اندر سے کھوکھلا کرتے تھے اسلام کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اور تصدیق سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے کر دی. تو اسی کی ترجمانی اس آیت کے اندر ہوئی ہے کہ تم اللہ کے رسول کے جو پاس صحابہ رہتے ہیں ان پر تم خرچ نہ کرو. وہ یہ سمجھتے تھے شاید کہ ہمارے خرچ کرنے سے ہی یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا. وہ اپنے ایمان اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تصدیق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ان کو دنیا کی کوئی طاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑا نہیں سکتی تھی جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں ان منافقین کی کہ یہ تمہارے خرچ کرنے کی وجہ سے نبی کے ساتھ نہیں ہے. اسی لیے کہا نا، ولاکن المنافقین لا یفقهون، منافقین کو سمجھ ہی نہیں ہے، کہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارے چند ٹکوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے.
جو مخلص صحابہ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے نا، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در پر پڑا رہتا تھا، آپ سے علم سیکھتا رہتا تھا، مجھے کمانے کی، مجھے تجارت کی کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، مجھے بس پیٹ بھر کھانا مل جاتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑا رہتا، کوئی دنیا اکٹھی کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ تو یہ جو جذبہ ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کئی بار غشی طاری ہو جاتی بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کے علاوہ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال یہ جذبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ جی، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ یہ وہی واقعہ ہے، اسی طرف اشارہ ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا واپس جا کر ہم اس طرح کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہتے ہیں اگر ہم واپس پلٹے مدینہ کی طرف، یا جب ہم واپس پلٹیں گے مدینہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور بھی ضرور نکال دے گا الاعز جو زیادہ عزت والا ہے، منہا اس مدینہ سے، الاذل زیادہ ذلیلوں کو۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ عزت والے ہیں، منافقین اپنے آپ کو زیادہ عزت والا سمجھتے تھے، اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو، مخلص صحابہ کو وہ ذلیل سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں پیرامیٹر جو تھا عزت اور ذلت کا، وہ مالداری تھا، کہ ہمارے پاس چونکہ مال بہت ہے، ہمارے پاس سرداری ہے، ہمارے پاس کنبہ قبیلہ بہت ہے، اس لیے یہ تھوڑے سے ہیں، یا اس سفر پر یہ تھوڑے سے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اعز ہیں اور یہ اذل ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، جبکہ عزت، حقیقی عزت یہ صرف اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے ہے، کہ چونکہ عزت اللہ ہی اپنے رسولوں کو دیتا ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہے نا قرآن پاک کے اندر، کہ ہم ہی اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت، غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، ولی رسول ہی اور اپنے اس کے رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ مومنوں کو غلبہ اور مومنوں کو جو عزت ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اس لیے منافقین کا یہ کہنا کہ آز ہم ہیں اور اذل یہ ہیں، یہ ان کی بات کی تردید ہے۔ ولیکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقین علم نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں ساتھ۔ یا جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو نہ تمہیں غافل کر دیں اموالکم تمہارے اموال، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذلک اور جس نے ایسا کیا، فاولئک هم الخاسرون یقیناً یہی لوگ خسارے والے ہیں، گھاٹے والے یہی لوگ۔ اب یہاں مومنوں کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا، کیونکہ منافقین کو جو چیز ایمان لانے میں یا اسلام کا ساتھ دینے میں آڑ آتی تھی، انہی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا، مومنوں کو بھی تنبیہ کر دی کہ تم بھی کہیں غافل نہ ہو جانا۔ دو دو ہی چیزیں تھیں، ایک تو مال تھا، ایک ان کو اپنے کنبے قبیلے پر، اپنی اولادوں پر بڑا ناز تھا، یعنی دوسرے اولاد کے اندر مثلا بھی اپنا جو نسل ہے، اپنے کنبہ قبیلہ، اس پر جو ہے نا اتنا ناز نہ کرنا کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ اب لا تلہکم یہ لہو سے ہے، الہا، جس طرح الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غافل نہ کر دے کثرت، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی کثرت تمہیں غافل نہ کر دے، اسی سے ہے لا تلہکم اموال، یاد رکھیں اموال اور اولاد،
اس کو اللہ رب العزت نے بیک وقت نعمت بھی کہا ہے، اور بیک وقت اس کو فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ نعمت کی صورت کے اندر ہوتی ہے اور فتنہ کی صورت کے اندر ہوتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پیش بلا شبہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یعنی آزمائش اس اعتبار سے کہ تمہیں یہ تمہاری یہ امتحان ہے، اگر اللہ نے تمہیں یہ دے دیا ہے تب بھی آزمائش ہے، اگر نہیں دیا تب بھی آزمائش ہے۔ اگر نہیں دیا تو تم اللہ کی ناشکری نہ کرو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کفر نہ کرو، اللہ کے گلے شکوے نہ کرو، اور تم اس کے لیے ناجائز رستے اختیار نہ کرو۔ ایک بندے کے پاس گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے تو وہ چوری نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ چوری نہ کرے، وہ ڈاکہ نہ ڈالے، وہ حرام خوری نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرے گھر میں جناب یا مجھے رزق کی کمی ہے تو میں اس رزق کی کمی کو کسی کرپشن کے ذریعے پورا کروں، تو یہ کام نہ کرے۔ یہ بھی ایک کہہ لیں کہ انسان کے اوپر آزمائش ہے۔ اس طرح اگر اللہ نے اولاد نہیں دی ہے تو اولاد اللہ سے مانگے، جائز رستے اختیار کرے، شرک والے رستے اختیار نہ کرے، کسی درگاہوں پر نہ جائے، الغرض کوئی بھی جائز رستے کو اختیار کرنے کے کیے بغیر شارٹ کٹ راستے ڈھونڈنا اولاد حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، یہ اس مال کے اندر، اس اولاد کے اندر فتنے میں فیل ہو جانا ہے، اس آزمائش میں فیل ہو جانا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو اس میں بھی کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس مال کی وجہ سے وہ تکبر کا شکار نہ ہو، اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اس مال کے اوپر وہ سانپ بن کر نہ بیٹھے، اس مال سے محبت قائم نہ کر لے، اور اس مال کی وجہ سے اپنے رب کو نہ بھول جائے، مال کی وجہ سے دوسروں کو حقیر فقیر سمجھنے نہ لگ جائے۔ اور اس طرح اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اس پر فخر و مباحات کا اظہار نہ کرے، اس اولاد کو ناجائز رستے پر نہ لگائے۔ الغرض بہت ہی اس کے اندر وسیع ایک عنوان ہے، جو ٹاپک ہے جس پر تفصیل کے ساتھ بات کی جانی چاہیے لیکن نہیں کی جا سکتی وقت کی وجہ سے۔ تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں غافل نہ کر دے، یعنی تم ایسے کچھ سٹینڈ نہ لو کہ تمہیں تمہارے اموال کی وجہ سے تم اللہ سے ذکر سے غافل ہو جاؤ، ورنہ تو مال کے اندر وہ پاور نہیں ہے اس طرح ذاتی طور پر کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، یہ غافل تم خود ہی ہو رہے ہو۔ وہ کس طرح؟ تم اپنے کاروبار کر رہے ہو، اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، اور ادھر سے اذان ہوئی ہے، اللہ کا ذکر کی صدا ہوئی ہے، تم اس کو کھولے رکھو، تو یہ غافل کرنا ہے۔ تو گویا یہ غافل بندہ خود ہوتا ہے۔ تمہارے اموال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر وہ کام کے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، یا اللہ نے اس کو فرض اور عائد کیا ہے، وہ ساری چیزیں ذکر اللہ کے اندر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو منافقین کو اللہ کے دین کو قبول کرنے سے غافل کرتی تھی، تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی اس سے منع کر دیا کہ تم بھی کہیں ان کا شکار نہ ہو جانا۔ ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کر لیا، یعنی اپنے آپ کو غافل ہونے کے لیے خود پیش کر دیا، اموال کا شکار ہو گیا، اولاد کا شکار ہو گیا، تو یاد رکھو کہ فاولئک هم الخاسرون، صحیح خسارے والے لوگ یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اموال جمع اس لیے لائی گئی ہے کہ انسان کے پاس مختلف اجناس کا مال ہوتا ہے، اور اولاد کے اندر بچے بھی شامل ہیں، بچیاں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی انسان کی اصل اور فرع، اس میں پوتے بھی شامل ہیں، پوتیاں بھی شامل ہیں، یعنی جو بھی انسان کی اصل اور جو انسان کی فرع ہوتی ہے، اس میں پوتیاں بھی آ جاتی ہیں، اس میں نواسیاں بھی آ جاتی ہیں، اس میں پوتے بھی آ جاتے ہیں، اس میں نواسے بھی آ جاتے ہیں، اس میں اپنی اصل اولاد بھی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے انسان کے لیے، اس کے اندر جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ناکام ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل،
قبل اس کے کہ ان یاتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے، اس سے پہلے پہلے ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ فیقولا، یہ نہ ہو کہ وہ کہے ربی، میرے رب، ربی اصل میں ربی تھا، میرے رب، اخرتنی، لولا اخرتنی، کیوں نہ تو نے مجھے مؤخر کر دیا، کیوں نہ تو نے مجھے موقع دیا، الی اجل قریب، قریب کی مدت تک، قریب کی مدت تک تم نے مجھے کیوں نہ موقع دیا، فاصدق، کہ میں صدقہ کرتا، تاکہ میں صدقہ کرتا، واکم من الصالحین، اور میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے۔ تو یہاں مال کے مال کا فتنہ، اس کا جو انجام ہوتا ہے، اس کی جو ایک وجہ ہوتی ہے، اس کو دور کر دیا ہے، اور یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ اس مال کے فتنے سے کس طرح بچ سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں سے خرچ کرو، وہ کسی بھی طرح کی چیز ہو سکتی ہے۔ تو رزقناکم، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مجھے میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، جس طرح کہ قارون نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ جو بھی مجھے ملا ہے علی علم، یہ میرے اپنی قابلیت کی وجہ سے دیا گیا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے یا اللہ نے کوئی خاص تقسیم کی ہے، بلکہ مجھے جو ملا ہے میرے اپنے اچھے تاجر اور اچھے ایک کاریگر ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، تو یعنی جو تم خرچ کر رہے ہو یہ مت سمجھو خرچ کرتے ہوئے کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا ہے، یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں یا زکوٰۃ دینے کو اپنا ایک احسان سمجھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے پر اجر رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ مال ہمارا اصلاً ہے ہی نہیں تھا۔ یہ ایسا ہی ہے نا کہ ایک انسان کی گاڑی کھڑی ہے اور ساتھ ہی کسی اور کی گاڑی کھڑی ہے، تو انسان کبھی بھی اس گاڑی کو اپنی گاڑی نہیں سمجھتا، یعنی ساتھ والی گاڑی کو اپنی گاڑی نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گاڑی فلاں شخص کی ہے، یہ گاڑی میری ہے اور یہ فلاں شخص کی ہے۔ اس طرح ایک کسان ہے کہ جو کھیتی بوتا ہے، اس کے اپنے علاقہ کے اندر یا اپنے کھیت کے اندر جو کھیتی ہے وہ اسی کو اپنی سمجھتا ہے، ساتھ والی جو کھیتی جو پڑوسی کی ہے اس کو وہ اپنی کھیتی نہیں سمجھتا۔ تو اگر وہ ساتھ والا اپنی کھیتی کاٹتا ہے تو اس کو کوئی بھی اس کو اوپر نہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بھی یہ اس کی کھیتی ہے، یہ کاٹ رہا ہے۔ بےآئینی ہی انسان کی اپنی کھیتی میں جو اللہ نے غربا کا، مساکین کا، زکوٰۃ کا حق رکھ دیا ہے، اس کو بھی انسان ایسا ہی سمجھے کہ یہ میرا حق تھا ہی نہیں، یہ میری چیز ہے ہی نہیں، یہ اگر کوئی لے جا رہا ہے یا جس کو میں دے رہا ہوں یہ کوئی میرا احسان نہیں ہے، یہ تھا ہی اس کا۔ تو اگر یہ ہو تو انسان کبھی بھی اپنے مال پر حریص نہیں ہوگا، لوگوں کی زکاتیں نہیں کھائے گا، لوگوں کی حق نہیں مارے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو جو تمہیں ہم نے دیا ہے، ہم نے ہی دیا ہے۔ تو من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ گئی، یعنی موت سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اور یہی کہہ لے انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کارآمد ہے، یہی عقل مندی ہے، شعور والی بات بھی یہی ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح مسلم کے اندر، کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس کو گن گن کے رکھتا ہے، اس کا حساب کرتا ہے، اس کے لیے مقدمے کرتا ہے، اس کے لیے لوگوں سے لڑتا ہے، اس کے لیے جناب اس نے اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس مال کو وہ ہر وقت اس کو فکر رہتی ہے، نماز کے اندر، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، خوشی کے اندر، غمی کے اندر، اس کو اپنے مال کی فکر رہتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حالانکہ ابن آدم کا جو مال ہے وہ صرف تین طرح کا مال ہے۔ پہلا وہ جو اس نے کھا لیا اور اس کو ہضم کر دیا، دوسرا وہ کھا پی لیا یعنی، دوسرا وہ کہ جس کو اس نے پہن لیا، پہننے کے اندر اس کا لباس بھی آ جاتا ہے، اس کے بستر بھی آ جاتا ہے، یعنی جو اس نے زیب تن کر لیا، جس کو اس نے اپنے اپنے استعمال میں جو اس کو لے آیا۔
وہ اس کا مال ہے۔ تیسرا وہ مال ہے جس کو اس نے آگے بھیج دیا، آگے بھیجنے سے مراد صدقہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی، یہ اس کا مال ہے۔ باقی سارے کا سارا جو مال ہے وہ پچھلوں کا ہے۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ انسان موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہی سمجھداری ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب موت اس کے اوپر طاری ہو جائے تو پھر وہ کیا کہے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے کیوں نہ مہلت دی تو نے کہ میں کچھ تیرے راہ میں خرچ کر دیتا، فاصدق واکم من الصالحین، صدقہ کر کے خیرات کر کے اللہ تیرے راہ میں دے کر میں صالحین کے اندر شامل ہے۔ یہ فاصدق کے اوپر زبر آئی ہے جی، یہ پہلے یہ بتائیں کہ یہ سیگا کون سا ہے، کوئی بتائیں گے؟ کون بتائیں گے یہ فاصدق و سیگا کون سا ہے؟ اور اس کے اوپر اگر سیگا کون سا ہے، اعراب کیا آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے، وجہ اعراب کیا ہے، اعراب کیا ہے؟ جی جی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں بیان کرنے والا۔ جی فاصدق کا اصل میں فاتصدق تھا، اتصدق، تو قاعدہ لا کے تا کو جو ہے تائے افتعال کو، یعنی فا کو، فا کلمے کو، سوری، تا کو فا کے ساتھ بدل دیا تو فاس صدا کا ہو گیا، فاس صدا کا ہو گیا نا، تو پھر اس کو جو دونوں ایک جیسے کلمے تھے ان کو آپس میں ملا دیا تو فاس صدا کا ہو گیا، اصدقو ہو گیا۔ تو یہ متکلم کا صیغہ ہے، جب واحد متکلم کا فاس صدقو، تو فا جب لائی گئی ہے جواب کے اندر، یہ تحزیز ہوتا ہے نا، اس کو تحزیز کہتے ہیں، لولا کلمہ تحزیز ہے، یعنی ابھارنے کے لیے جو آتا ہے۔ اس طرح اور بھی شرط وغیرہ کے جواب کے اندر جو فا آتی ہے نا، اس کے بعد ان مقدرہ ہوتا ہے، فعل مضارع اس سے منصوب ہو جاتا ہے، تو فاصدق ہو گیا کہ میں خرچ کرتا، واقم من الصالحین، اور صلحاء میں نیک لوگوں کے اندر شامل ہو جاتا۔ تو یہ اس نے پچھتانے کا کوئی پھر ٹائم نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا جائے جتنا ہو سکے خیر کے کاموں کے اندر، یہی قابل رشک عمل ہے، اور یہی کہہ لیں کہ موت کے وقت انسان کی سب سے بڑی تمنا ہوگی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اب اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب دیتے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ ہرگز نہیں مہلت دیتا کسی بھی جان کو، اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے، یعنی موت جب آ جاتی ہے تو پھر مہلت کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے، یعنی تم اگر نیک عمل کرتے ہو یا تم بد عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کسی کا کوئی سوال؟ جی آگے جی، صحیح بخاری کا سبق ہے، باب ظلم دون ظلم، جی کون پڑھنا چاہیں گے؟ اس کی قرات کون کریں گے؟ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم
عن القمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس پیچھے جو ہے نا کفر دون کفر تھا نا، پیچھے کفر دون کفر تھا اور یہاں ظلم دون ظلم آیا ہے کہ ظلم، ایک ظلم دوسرے ظلم سے چھوٹا، یعنی ہر ظلم وہ کفر نہیں ہوتا بلکہ ظلم کی اقسام ہیں، ظلم کے درجات ہیں، مراتب ہیں، جس طرح ایمان کے مراتب ہیں، جس طرح احسان کے مراتب ہیں، جس طرح کفر کے مراتب ہیں، اس طرح ظلم کے بھی مراتب ہیں۔ ہر ظلم، ہر گناہ یہ ظلم عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کے بھی مراتب ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا گویا یہ ظلم دون ظلم کہہ کر اشارہ کرنا ہے اس آیت کی طرف جو صورت المائدہ کے اندر 44 نمبر آیت ہے، اس طرح 45 نمبر آیت ہے کہ جس میں آتا ہے نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پہلا کہا کہ جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے نا، یا اس کو فیصل نہیں مانتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر اسی طرح کے لفظ ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہا ہے۔ تو جس طرح کافرون کے اندر ہر کفر برابر نہیں ہے، اسی طرح ظالمون کے اندر بھی ہر ظلم برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض ظلم ایسے ہیں کہ جو بڑے ہیں اور بعض ظلم وہ چھوٹے ہیں، اسی لیے کہہ دیا ظلم دون ظلم۔ اب اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی نا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، یہ جب آیت نازل ہوئی فاولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور جن کے لیے جو ہدایت یافتہ۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی نا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو جبکہ یہاں بظلم کے اندر تنوین تعظیم کی تھی، صحابہ بعض صحابہ نے سمجھ لیا کہ یہاں ظلم کے اندر تنوین تنکیر کیا کہ ہر ظلم، جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بھی ظلم ملایا تو وہ ہدایت یافتہ، یعنی جس نے اپنے ایمان کے اندر بالکل بھی ظلم نہیں ملایا وہ ہدایت یافتہ ہے اور وہی امن والا ہے۔ تو قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کہا اینا لم یظلم، اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، یعنی گناہ تو ہم سے بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ ظلم کرنا ہی ہے تو پھر ہم کیا اس فضیلت سے خارج ہو گئے ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم والی سے۔ تو فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک، اس سے مراد لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب فانزل اللہ والا جو لفظ ہے نا یاد رکھیں، اس سے کبھی خطا نہیں کھانی کہ بسا اوقات صحابہ کرام کسی آیت کی تفسیر کے اندر یہ فرما دیتے ہیں یا اس کے شان نزول کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں فانزل اللہ کے اللہ، اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اس صحابہ کے سوال کرنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے ان الشرک لظلم، ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی نازل ہو چکی تھی۔ دراصل وہ دوسری حدیث کے اندر چونکہ آیا ہے نا، دوسری حدیث میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت نازل شدہ آیت کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہی ظلم ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الم ترو الی قول العبد الصالح، کہ آپ نے اللہ کے نیک بندے یعنی لقمان رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف نہیں دیکھا، ان الشرک لظلم عظیم، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نازل کیا ہے۔ تو اصلاً یعنی یہ روایت تھی، اس طرح صحیح بخاری کے اندر 7429 ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی 197 اور بھی آتا ہے 197 کے۔ تو اصلاً یہ تھا، تو فانزل اللہ کا لفظ کہہ دیا، فانزل اللہ تعالیٰ
تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اسی بارے میں نازل ہوئی، یعنی پیچھے نازل جو ہو چکی ہے، یعنی لم یظلم اینا لم یظلم کے جواب کے اندر فلاں آیت بھی نازل ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فا یہ تعقیب کے لیے نہیں ہے کہ پھر اللہ نے نازل کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس پر صادق آنے والی کوئی بھی پرانی آیت جو نازل ہو چکی ہے یا بعد میں نازل ہوئی، وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ یہاں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر ظلم یہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ یہاں جو مراد ہے نا بظلم، یہاں مراد بہت بڑا ظلم مراد ہے، اور بڑے ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، وہ مراد۔ باب علامت المنافق، منافق کی علامت۔ منافق کچھ اعتقادی ہوتے ہیں، کچھ عملی ہوتے ہیں۔ تو اعتقادی منافق سے مراد کہ جو اپنے کلمے کو ظاہر کرے اور اندر کفر محض رکھے، اندر وہ کفر رکھے اور اپنے کلمے کو ظاہر کرے، اس کو کہتے ہیں اعتقادی منافق۔ یہ تو کافر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق یا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی عذاب جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ منافقین کو، کافروں کو اکٹھا عذاب میں جمع کرے گا، کیونکہ وہ آپس میں ایمان اور عقیدے کے اندر ایک جیسے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ دھوکہ کرتے تھے۔ ایک تو دھوکہ کرتے تھے، دوسرا بربلا کہتے تھے، تو ان کا انجام بھی دنیا کے اندر وہ اکٹھے ہیں نا عقیدے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جہنم میں بھی اکٹھا کر دے گا، منافقوں کے کو بھی، اعتقادی منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے نچلی تہہ کے اندر ہوں گے، کہ جو سب سے زیادہ گرم اور سب سے زیادہ معذب ہوگی۔ تو اس اعتبار یہ ہے اعتقادی منافق۔ اور دوسرا ہے جو عملی منافق، یعنی منافقین نفاق کی کچھ عملی علامات ہیں، یہاں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نفاق کے بھی درجات ہیں، مراتب ہیں، ٹھیک ہے؟ نفاق کے مراتب ہیں، جو عملی نفاق ہے اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن کفر کی طرف جانے کا اس کا اندیشہ ضرور ہوتا ہے۔ باب علامت المنافق، منافق کی علامت، نشانی۔ حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانی وہ تین ہے، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خانہ، جب اس کو امانت سونپی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اب اس حدیث پر میں دونوں حدیثوں پر اکٹھی بات کرتا ہوں، اگلی حدیث بھی پڑھ لیں۔ حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع، چار چیزیں، من کن فیہ، جس میں وہ ہوں، من کن فیہ، جس میں وہ ہوں، کان منافقا خالصا، تو وہ خالص منافق ہے، وہ پکا منافق ہے، یعنی عملی منافق، خالص منافق۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس شخص کے اندر ان چار خصلتوں میں سے ایک خصلت ہوگی، کانت فیہ خصلۃ من النفاقی، تو اس میں نفاق کی وہ خصلت باقی رہے گی، یعنی ایک خصلت اس میں نفاق کی باقی رہے گی، حتی یدعہا، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا، یعنی تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے، جب تک چھوڑ نہیں دیتا تب تک اس کے اندر نفاق کی بھی خصلت باقی رہے گی، جب تک اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے۔ اب وہ چار خصلتیں کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خانہ، جب اس کو امانت سونپی جاتی ہے تو خانہ، وہ خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، غدرہ اس میں غدر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑائی کرتا ہے، خاصما جھگڑا کرتا ہے، فاجرہ تو وہ بری باتیں کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کے اور بھی معنی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں یعنی عملی منافق کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟
تو اب پہلی حدیث میں اس کی 3 علامتیں بیان کی ہیں، اور دوسری حدیث کے اندر اس کی 4 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو کچھ علامتیں جو ہے نا وہ مشترک ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث کے اندر 2 خصلتیں وہی ہیں کہ جو پہلی حدیث کے اندر 2 خصلتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے ایک حدث و کذبہ ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ پہلی حدیث کے اندر اذا حدث کذبہ پہلی علامت، اور دوسری وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ 2 علامتیں دوسری حدیث کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، والی بات، اور اسی طرح اذا عاہد غدر، یہ الگ الگ ہے دونوں کے اندر، لیکن ہیں محل ان کا ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں لیکن مطلب ایک ہی ہے دونوں کے اندر، وعدہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، تو اور دوسرے کے اندر اذا عاہد غدر، تو ایک ہی بات ہے، کیونکہ یہ وعدہ اور عہد جو ہوتا ہے نا یہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے 3 علامتیں گویا ایک زائد علامت بیان کی گئی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، دوسری حدیث کے اندر ایک اضافی علامت بیان کی گئی ہے۔ 3 علامتیں ایک جیسی ہی ہیں، دو تو الفاظ میں بھی ایک جیسی ہیں، اور ایک کے اندر الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی کے اندر تقریباً وہی ہے، گرچہ بعض نے اس کا بھی فرق کیا ہے، لیکن چلیں معنی ایک ہی بنتا ہے تقریباً۔ اچھا اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو علامتیں ہیں نا، اور یہ نفاق کی جو علامتیں ہیں، یہ اگر کسی کے اندر مستقل پائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر یہ نفاق لازم آئے گا۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے کبھی کبھار تو وہ پکا مومن ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے منافق ہی بن گیا ہے، یعنی عملی منافق بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ شخص کے جو جس کے اندر بدستور یہ علامتیں یا ان میں سے کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے، جب تک اس کو وہ چھوڑ نہیں دیتا نا، اس کے اندر وہ اس کے اوپر وہ قائم ہے اس علامت پر، تب تک اس کے اندر نفاق کی اتنی خصلتیں پائی جاتی رہیں گی جتنی خصلتیں اس کے اندر نفاق کی منافق کی پائی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ عملی نفاق کی 4 علامات ہیں، یہ اعتقادی نفاق کی یہ علامات نہیں ہیں، لیکن خطرہ ہے کہ اگر کوئی شخص بدستور ان علامات پر قائم ہے تو وہ بہت جلد اعتقادی نفاق کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں سے جو پہلی ہم ہر ایک پر بات کرتے ہیں، اس میں سے پہلی جو خصلت ہے کہ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو کذب جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ کسے کہتے ہیں کہ خلاف واقعہ بات کرنا، خلاف واقعہ، ٹھیک ہے۔ جو شخص ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، کسی چیز سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، جاب پر لیٹ آیا ہے اس کی وجہ سے جھوٹ بول دیتا ہے، اس طرح اور بھی اس کی کئی ایک چیزیں ہیں کہ جھوٹ کے ساتھ جھوٹ اس کا اوڑھنا بچھوڑنا بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کی پہلی نفاق کی علامت ہے۔ دوسری ہے اذا وعد اخلف یا اذا عاہد غدر، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ یہ وعدہ عہدہ یا وعدہ، ایک ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرنا، اور ایک ہے غیر مسلموں کے ساتھ ایسا کرنا، تو دونوں ہی ممنوع ہیں، یاد رکھیں۔ کسی مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا، اسی مسلمان کے ساتھ وعدہ توڑنا، یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور کسی غیر مسلم کے ساتھ کیا گیا معاہدہ، کسی غیر مسلم کے ساتھ کیا گیا پرومس، وہ توڑنا وہ بھی گناہ ہے۔ ہاں، اگر وہ خود توڑ دیں تو پھر الگ بات ہے۔ اگر کسی قوم نے، کسی قبیلے نے، کسی ملک نے، کسی ریاست نے کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، دستخط کیے ہوئے ہیں، اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے، اس کو توڑ کر ان کو نہیں بتانا، بلکہ اگر وہ توڑ دیں تو پھر ہم نے توڑنا ہے، اگر وہ نہیں توڑتے تو ہم نے اس وعدے پر قائم رہنا ہے، اس معاہدے پر قائم رہنا ہے۔ ہاں، اگر آپ توڑنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر الٹیمیٹم آپ دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ اتنے عرصے بعد وعدہ توڑنے لگے ہیں، آپ سے معاہدہ توڑنے لگے ہیں، تمہاری طرف سے یہ وعدہ خلافی ظاہر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو الٹیمیٹم دے دیں۔ تیسری خصلت
کہ اذا اؤتمن خانہ، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اب یہ امانت کئی طرح سے ہو سکتی ہے، یہ مال کی امانت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مال پر امین بنایا جائے تو اس کے اندر وہ کرپشن کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، یا کسی کی عزت کے اندر وہ خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کی عزت کے اندر وہ خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، تو بھی اسی طرح کسی کو کوئی بات بتائی جاتی ہے، کوئی راز بتایا جاتا ہے، اس راز کے اندر وہ خیانت کرتا ہے، وہ اس راز کو افشا کر دیتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد ہے جو اس کے زیر کفالت ہے، تو اس کے اندر اس کے ان کے ساتھ وہ کیا لے خیانت والا ارتکاب کرتا ہے، اس کی صحیح دیکھ بھال نہیں کرتا، اور ان کے ساتھ وہ والا معاملہ نہیں کرتا کہ جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس امانت کے میں خیانت کے اندر آتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں پر دوام اختیار کرتا ہے اور ہمیشہ اس میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ نفاق کی خصلت کے ساتھ متصف ہے۔ چوتھی خصلت جو ان دونوں حدیثوں میں بیان ہوئی وہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ آ، لڑائی کرتا ہے کسی کا نا، اس کا جھگڑا ہوتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی حق تلفی کے اندر اس کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ فاجرہ کا مطلب وہ کہہ لیں کہ بری باتیں کرتا ہے، اس کو گالی کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ گالی ترجمہ نہیں اس کا بنتا، اصل تو ہے کہ فاجرہ وہ بری بات کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے کہ جو بات اس کے لیے کرنا شرعن جائز نہ ہو، یعنی ہمیشہ جب اس کے ساتھ کوئی معاملہ کے اندر خرابی ہوتی ہے تو پھر وہ بغاوت پر اتر آتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہ وہ بیجا جھگڑا کرتا ہے، یا یعنی عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ کسی جائز چیز کا بھی بندہ انکار کر دے، جب کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے نا، کہتا ہے جی میں نے تمہارا یہ بھی نہیں دینا، مثال کے طور پر اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہوتا ہے نا کہ جی وہ اختلاف ہوتا ہے تو کہتا ہے جی میں نے تمہارا یہ بھی نہیں دینا، اب تم میرا بگاڑنا ہے تو کچھ بگاڑ لو، میں تمہارے ساتھ یہ بھی نہیں کر سکتا، تو ایک جائز اور ایک حق والی بات کو بھی ٹھکرا دینے والا بندہ یہ فاجرہ کے اندر آتا ہے، اللہ اعلم۔ بہرحال ان علامات کو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے ان سے بچا جائے، اور اگر کوئی شخص ان کا شکار ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے تاکہ وہ عملی نفاق سے بچ سکے۔ تو آگے جی یہ وتابع شعبہ عن العامش، اس کی مطابقت کی ہے شعبہ نے عامش سے، مطلب کیا ہے کہ اس کی مطابقت کی ہے سفیان کی، قبیصہ بن عقبہ کے بعد کے استاد ہے نا سفیان، اس سفیان کی مطابقت شعبہ نے کی ہے عامش سے، یعنی عامش کے شاگردوں میں دو شاگرد آتے ہیں، شعبہ اور سفیان، ٹھیک ہے۔ آجی بابن قیام لیلۃ القدر من الایمان، لیلۃ القدر کا قیام یہ ایمان میں سے ہے۔ اب لیلۃ القدر کا تو اللہ تعالیٰ نے علم ہی نہیں دیا، پہلے اللہ نے دیا تھا، پھر اس کے تعین کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اب لیلۃ القدر کا تو علم ہی نہیں دیا گیا تو پھر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان میں سے ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جس نے آخری عشرہ کے اندر جو طاق راتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ آخری عشرہ میں جو طاق راتیں ہیں اس میں قدر کی رات کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو، تو جس نے آخری 5 راتوں کے اندر قیام کر لیا تو گویا اس نے لیلۃ القدر کو قیام کر لیا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا اس کے یہ ایمان میں سے ہے، ليلۃ القدر کا قیام کرنا یہ ایمان میں سے ہے، یعنی اس سے ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے اگر قدر کی رات کا قیام کر لیا تو اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوگی، اور جس نے نہیں کیا اس کے ایمان میں بڑھوتری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اعمال پر بھی ایمان کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يقم ليلة القدر ایمانا واحتسابا، جو قیام کرے قدر کی رات کا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ایمانا واحتسابا، دو چیزوں پہ ہم نے بات کرنی ہے، ایک تو ایمان و احتساب اور غفر له ما تقدم من ذنبه۔
تو ایمان سے مراد ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایمان سمجھتے ہوئے، واحتساباً، اور اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ ایمان سمجھتے ہوئے، کس چیز کو ایمان سمجھتے ہوئے؟ یا تو یہ معنی ہے کہ اس لیلت القدر کو ایمان سمجھتے ہوئے کہ یہ ایمان ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ ہے کہ ایمان کی حالت کے اندر، کہ ایک شخص جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے، یعنی اس کے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے، اللہ پر پکا ایمان رکھنے والا ہے، اس کو یہ اجر ملے گا۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان سمجھتے ہوئے، یعنی اس ليلۃ القدر کو ایمان سمجھتے ہوئے، تو کیا مطلب ایمان؟ کہ اس کو حق سمجھنا ہے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ رات ہے، اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ واقعتاً یہ حق ہے، یہ اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے کہ اس کو ایمان میں بڑھوتری کا سبب سمجھتے ہوئے، لہذا واحتساباً، اور اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ تو یہ دلیل ہے کہ انسان کو جو بھی عمل کرنا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے، یعنی یہ جو قیام بندہ کرتا ہے یہ کسی مقصد کے لیے نہیں ہے، دنیاوی غرض اور مقصد کے لیے کسی کو راضی کرنا اس میں مقصود نہیں ہوتا، فقط اللہ کی رضا، اللہ سے اجر لینا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کا بھی ارادہ ہے، ان صوفیہ کا بھی، ان غالی صوفیہ، باطنی اور گمراہ صوفیہ کا بھی، جو کہتے ہیں کہ عبادت اجر کے لالچ سے نہیں کرنی چاہیے، جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ عبادت اور کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس میں اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہی ہے نا نیکیاں، یعنی نیکی تو بغیر اللہ کی رضا کے ملے گی نہیں۔ تو انسان جب یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے جنت دے دے، تو یہ جنت اللہ کی رضا ہی ہے، یہ اللہ کی رضا ہی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا تھا نا کہ انتی رحمتی ارحم بکی علی من یشاء من عبادی، کہ تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا اپنی، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ تو اگر کوئی شخص جنت کے حصول کے لیے یا اجر کی امید کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عمل کے اوپر کسی عمل کو کرتے ہوئے کیا یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس پر مجھے اجر ملے گا؟ تو یاد رکھیں کہ یہ ذہن میں رکھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ضروری نہیں، لیکن وہ عمل انسان کی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اس میں کسی اور کی رضا، کسی کی خوشنودی، کسی کی یعنی کہہ لے کہ کسی کو خوش کرنا، کسی کو راضی کرنا، کسی کی لالچ کے اندر وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ سے اجر لینے کے لیے ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ بہرحال ایمان غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ تو یہ وہی گناہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہے، اصلاً تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ بہرحال ایسے بھی کچھ ایلیمنٹس ملتے ہیں حدیث کے اندر کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیکیاں کرنے سے کبیرہ گناہ بھی کبھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کے کہہ لیں کہ پاس پر ہے کہ انسان کا جو طریقہ کار کس طرح کا ہے، وہ کتنی کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اگر انسان کے اندر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، تو وہ انسان کے کبیرہ گناہ بخشنے پر بھی قادر ہے۔ بہرحال اصلاً تو یہ ہے کہ وہ اس کے صغائر ہی معاف کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبائر معاف کرنے پر بھی قادر ہے، اللہ کا فضل وہ وسیع ہے۔ تو یقین رکھنا چاہیے کہ انسان اتنے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ بہرحال اصل قاعدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ باب الجہاد من الایمان، جہاد یہ بھی ایمان میں سے ہے، جہاد بھی ایمان میں سے ہے۔
تو یہ بھی اعمال کو امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کر کے کہ یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، ثابت کیا کرنا ہے سب میں سے کہ ایمان، عمل کے عمل جو ہے یہ ایمان کے لیے شرط ہے، شرط لازم ہے، اس سے ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ حدثنا حرامی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارۃ قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان تدب اللہ، اللہ تعالی نے ضمانت لی ہے، ضمانت دی ہے یا لی ہے، دی ہے، ان تدب اللہ، اللہ تعالیٰ نے کفالت یا ضمانت دی ہے، لمن خرجا، اس شخص کو، لمن خرجا جو نکلا ہے، فی سبیل ہی، اس کے راستے میں۔ اب کس چیز کی ضمانت دی ہے یہ آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے یا اللہ نے ضمانت دی ہے، لمن خرج فی سبیلی، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کو اللہ نے ضمانت دی ہے۔ اب اس نکلنے والے کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ لا یخرجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں لا یخرجہ الا ایمان بی، نہیں اس کو نکالتا مگر ایمان بی، مگر میرے اوپر ایمان لانا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، حدیث قدسی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لا یخرجہ، نکلنے والے کو، اپنے اللہ کی راہ میں نکلنے والے کو، راہ مولا نکلنے والے کو نہیں نکالتا یہ کوئی بھی عمل مگر ایمان بھی، مگر میرے اوپر ایمان لانا، یعنی میرے اوپر ایمان لانے کا جو جذبہ ہے یہ اس کو اللہ کی راہ کے اندر، میری راہ کے اندر جہاد کے لیے نکالتا ہے۔ اور دوسرا عمل و تصدیق برسولی، اور میرے رسولوں کی تصدیق، یعنی میرے رسولوں نے جو آ کر خبر دی ہے ان کو، ان پر ان کی تصدیق کرتے ہوئے وہ نکالتا ہے اپنے آپ کو۔ اچھا، اس کو میرے اوپر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق والا عمل ہی اس کو اللہ کی راہ میں نکالتا ہے، جو اسی مقصد کے لیے صرف نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے اس شخص کو کہ ان ارجعہ، ان، اب یہ گارنٹی ہے، ان ارجعہ کہ میں اس کو لوٹاؤں گا، بما نالا، اس چیز کے ساتھ کہ جو وہ حاصل کرتا ہے، من اجرن، اجر، او غنیمت یا غنیمت، او ادخلہ الجنت، یا اس کو جنت میں داخل کر دے، او ادخلہ الجنت، یا اس کو جنت میں داخل، یہ دو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یا تو اس کو اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں گا، یا پھر اس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا شہادت دے کر۔ اب اس میں ذرا سمجھیں، یہاں پہ رک کرنا، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے، اللہ اس شخص کے لیے گارنٹی دی ہے، اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے۔ یہاں سے مراد جہاد ہے سب سے پہلے تو۔ اب جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ایک 1876 کے اندر، 1876 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جس نے اللہ کے کلمہ کو، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی نیت سے قتال کیا نا، وہ اللہ کی راہ میں ہے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا یخرجہ الا ایمان بی، اسے اللہ کے اوپر ایمان اور وہ تصدیق برسولی، اور میرے رسولوں پر کی تصدیق ہی اس کو نکالتی ہے اللہ کی راہ میں۔ تو گویا اگر اللہ پر اس کو ایمان نہ ہوتا اور رسولوں کی تصدیق نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو دشمن کے حوالے نہ کرتا، اپنے آپ کو دشمن کے سامنے پیش نہ کرتا، اپنی جان کو داؤ پہ نہ لگاتا، اپنے مال کو خرچ نہ کرتا، کیونکہ اس کو میرے اوپر ایمان ہے، سچا میرے بارے میں ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی سچی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے اور اپنے آپ کو اس نے پیش کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے کہ اب چونکہ جو اس مقصد کے لیے نکلتا ہے اس کو اللہ رب العزت دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے، دو میں سے ایک اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا۔ پہلی چیز بما نال من اجرن، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا، او غنیمت، یا غنیمت عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ اجر ملے گا یا غنیمت ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو اس کو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اجر دے گا، یا پھر اجر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو غنیمت بھی عطا فرما دے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ مارکا ہو اور مارکے کے نتیجہ کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے، یعنی وہ
جان بچ جائے لیکن کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اب ایسے شخص جو واپس غازی بن کے لوٹا ہے، میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں ہے، لیکن باپ جنگ جیتی بھی نہیں ہے یا جیتی ہے تو ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، تو اس صورت کے اندر اس کو صرف اجر ملے گا، ٹھیک ہے، اس کو مالی غنیمت حاصل نہیں ہوا، تو اب اس کو من اجرن، صرف اور صرف اجر اللہ تعالیٰ اس کو دے کر لوٹائے گا، اور اجر اس کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر دے گا۔ یا پھر ہے او غنیمت نہیں، یا غنیمت بھی، مطلب کیا ہے، من اجر صرف اجر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، او غنیمت یا صرف اور صرف یا غنیمت بھی دے گا، یعنی اجر کے ساتھ ساتھ اس کو غنیمت بھی مل جائے، دنیا کا مال بھی مل جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جنگ جیت جائے اور کافروں کا وافر مقدار میں مال یا تھوڑی مقدار میں مال حاصل ہو، تو یہ دنیا کا ایک فائدہ بھی انسان کو مل گیا ہے آخرت کے فائدے کے ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پھر یہ دونوں کو جمع کر لے یا پھر صرف اور صرف اجر حاصل کر لے، دونوں، دو میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ او ادخلہ الجنت، یا پھر اس کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے، تو یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ انسان واپس نہ لوٹ پائے، یعنی وہ شہادت نوش کر لے اللہ کی راہ کے اندر قتال کرتے کرتے اپنی جان کی بازی ہار جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر نتیجتاً جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ایسا شخص جہنم کی آگ سے بچا رہے گا اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا، اس کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ یہ سارے فضائل جو ایک شہید کے بیان کیے گئے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 169، کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے گئے ان کو آپ مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، یا تو اس کو صرف اجر ہی ملے گا اور واپس اللہ تعالیٰ اس کو بسلامت لوٹا دے گا، یا اس کو اجر کے ساتھ ساتھ غنیمت بھی ملے گا۔ اور دوسری گارنٹی یہ ہے، یعنی پہلے گارنٹی کی دو شکیں ہیں، دوسرے کی یعنی اس کو اللہ تعالیٰ شہید کر دے گا اور نتیجے کے اندر جنت میں داخل کر دے گا۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، اگر یہ نہ ہو کہ میں نے اپنی امت پر مشقت کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو ما قعدت خلف سریۃ، تو میں کسی بھی چھوٹے لشکر سے بھی پیچھے نہ رہتا۔ سریہ کہتے ہیں جو چھوٹا لشکر ہو، اس سے بھی میں پیچھے نہ رہتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنگوں کے اندر بنفس نفیس شریک نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ سرایہ بھیجا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے لشکر دستیاں بنا کر بھیجا کرتے تھے، اور جہاں پہ زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ہر دستے کے اندر، ہر غزوہ کے اندر، ہر مارکے کے اندر شریک ہوں، لیکن چونکہ میں جب شریک ہوں گا تو تم سارے کے سارے بھی شرکت کرو گے، تو پھر میرے شرکت کرنے کی وجہ سے تم پیچھے نہیں رہو گے، اس وجہ سے میں ایک افضل عمل کو چھوڑ رہا ہوں کہ کہیں تمہارے اوپر میں مشقت نہ ڈال دوں کہ تمہیں پھر ہمیشہ غزوہ میں رہنا پڑے، تو اس لیے میں پھر سرایہ بھیجتا ہوں کہ جس کے اندر میں شریک نہیں ہوتا، تاکہ تم میں سے جس کی مرضی ہو اس میں شرکت کر لے اور جس کی مرضی ہو شرکت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ میں نے تم پر مشقت ڈال دیا، کس صورت کے اندر مشقت، کہ اگر میں ہر غزوہ کے اندر، ہر سرایہ کے اندر میں شرکت کروں، تو پھر تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمارا ایمان اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہمارا نبی تو غزوہ پر جائے اور ہم پیچھے دنیا کے اندر مگن رہیں یا اپنے مال و متاع کے اندر شریک رہیں، تو تم گوارا نہیں کرو گے، تو پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تو میں مشقت سے بچانے کے لیے میں خود بھی اس کے اندر شرکت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ولولا ان اشق، اگر ایسا نہ ہوتا کہ میں نے مشقت کر دی ہے اعلیٰ امتی، اپنی امت پر، ما قعدت خلف سریۃ، تو شہادت کی اتنی مجھے تمنا ہے اور غزوہ اور جہاد کی مجھے اتنا شوق ہے، تو میں کسی بھی سریہ سے پیچھے نہ رہتا۔ اس کی سمجھ آ گئی جی؟ ولا وددت، اور البتہ میں خواہش کرتا کہ انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں
قتل کر دیا جاتا، ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جاتا، ثم اقتل پھر مجھے شہید کر دیا جاتا، ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جاتا، ثم اقتل پھر مجھے شہید کر دیا جاتا، یعنی میں اللہ کی راہ کے اندر بار بار شہید ہو کر بار بار زندہ ہونے کی تمنا کرتا، تاکہ میں اس درجہ کے کمال کو پہنچوں کہ جو درجہ اللہ رب العزت نے ایک شہید کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ شہادت پر ابھارنے کے لیے اور شہید کے فضل کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل کے طور پر فرمایا کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ تو یہ شہادت کا رتبہ، اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کے لیے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، اور یہ خواہش ہمیشہ زندہ میں اللہ تعالی زندہ اور تابندہ رکھے۔ جی، سوال کسی کا؟ جی، کوئی سوال نہیں؟ جی، بابن تطوع قیام رمضان من الایمان، قیام رمضان، نفل قیام رمضان یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تطوع قیام رمضان، قیام رمضان اس کو تراویح کہتے ہیں، اس کا نفلی قیام رمضان یہ بھی ایمان میں سے ہے، نفلی ہوتا ہے یہ۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس پر بات ہو چکی۔ باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، کہ اجر کی امید کے لیے، اچھا پیچھے جو ہے نا من قام رمضان پیچھے تھا من یقم لیلۃ القدری، اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اور یہاں ہے رمضان کا قیام، تو یہ دلیل ہے کہ پورے رمضان میں تراویح پڑھنا یہ مشروع ہے۔ من قام رمضان، پورے رمضان کے اندر تراویح پڑھنا یہ مشروع ہے، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ احتساب من الایمان، رمضان کا روزہ رکھنا احتساب اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے یہ ایمان میں سے ہے، یعنی یہ عمل پر ایمان کا لفظ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کریں کہ اس سے ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ تو حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس میں جس نے رمضان کا ایمان کی حالت میں یا ایمان سمجھتے ہوئے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، وہ پر کبائر بھی ہو سکتے ہیں، صغائر بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں جی، ورنہ پھر ہم کلاس کو ختم کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔